بڑے بڑے لیڈران جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، تو اس میں مذاق اڑانے کا انداز ہوتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. اور ہمارا سوشل میڈیا تو بھرا ہوا ہے اس سے، بہتانوں سے، جھوٹ سے، الزامات سے، دوسرے کی توہین کرنے سے، دوسرے کی تذلیل کرنے سے، دوسرے کا مذاق اڑانے سے. جو جتنا گہرا مذاق اڑائے اتنا ہی وہ اس کو سمجھا بھائی اس نے دوسرے کی ہوا نکال دی، اس نے دوسرے کا جو ہے تیا پانچا کر دیا، اس کو بڑا ہونا اور بڑا فن سمجھا جاتا ہے. حالانکہ یہ حرام ہے، سب اس حرام سے بھر گیا ہے ہمارا معاشرہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتایا معاشرت کا، وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے یا ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اور حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ زبان کا ذکر اور ہاتھ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عام طور سے تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ اسی سے پہنچتی ہیں، یا زبان سے پہنچتی ہے یا ہاتھ سے پہنچتی ہے. اس واسطے زبان اور ہاتھ کا ذکر فرما دیا. لیکن کسی بھی طرح ہو، چاہے وہ زبان سے نہ ہو، ہاتھ سے نہ ہو، لیکن کسی اور طریقے سے ہو، کسی کی نقل اتارنا، اس کے سامنے کسی آدمی کی نقل اتارنا اس طرح جس سے وہ اس کی توہین محسوس کرے، تو یہ اگرچہ اس میں زبان بھی استعمال نہیں ہو رہی، ہاتھ بھی استعمال نہیں ہو رہا، لیکن چونکہ تکلیف پہنچ رہی ہے دوسرے کو، تو یہ بھی ناجائز، حرام ہے ایسا کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس میں داخل ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو فرمایا کہ مسلمان محفوظ رہیں اس کے ہاتھ سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ یہ سارا کام جائز ہے. کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو آپ گالی دے دو، اس کو ناحق تکلیف پہنچا دو، اس کو ناحق برا کہہ دو. یہ ہرگز جس طرح مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اسی طرح کافر کے لیے بھی جائز نہیں ہے جو ہمارے ساتھ امن سے رہتا ہو. ایک تو کفار وہ ہوتے ہیں جو ہمارے خلاف برسر جنگ ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ جنگ تھانی ہوئی ہے، ان کا حکم اور ہے. لیکن وہ غیر مسلم جو ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے درمیان رہتے ہیں، چاہے ہندو ہوں، چاہے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی بھی ہوں، لیکن ہمارے درمیان رہتے ہیں، امن کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کا بھی حکم یہی ہے کہ ان کو ناحق تکلیف پہنچانا بالکل ناجائز ہے. تو یہ بڑا اہم اصول ہے، اصل الاصول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، جب کسی کے ساتھ رہنے سہنے کی نوبت آئے، تو یہ سوچتے رہو کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے طرز عمل سے کسی دوسرے کو ادنا تکلیف نہ پہنچے. اگر تکلیف پہنچ گئی، گناہ کبیرہ کا تمہارے نامہ اعمال میں اضافہ ہو.